السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إلها قال إنكم قوم تجهلون۔ نعم۔ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء نعم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ نعم۔ ترجمہ مفتی تقی عثمانی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کا دیوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے۔ اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہان کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں وہ کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ یہ بریکٹ ہے آپ کو اس بات پر کہ دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بس جی نعم اظن هذا يكفي۔ وانا اول المؤمنین۔ نعم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر بعدما انجاهم اللہ من عدوهم فرعون وقومه واهلكهم اللہ وبنو اسرائیل ينظرون، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر جو ہے وہ پار کروا دیا بنی اسرائیل کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، ان کے عدو
فرعون اور اس کی قوم سے اور ان کو ہلاک کر دیا بنو اسرائیل کے عدو کو، اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی ان کے سامنے یہ سب ہوا۔ فَأْتُوا أَيْ مَرُّوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ أَصْنَامًا لَهُمْ۔ اس کے بعد وہ پھر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جن کے پاس بت تھے اور وہ ان کی پوجا کر رہے تھے، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اعتکاف کی وجہ سے مراد ہے کہ لگ کے کسی چیز پر بیٹھ جانا۔ ای یقیمون عندها ویتبرکون بها ویعبدونها، یعنی کہ وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ان سے تبرک پراپت کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ قالوا من جہلہم وصفہم، انہوں نے اپنی جہل اور صفاحت بیوقوفی کی وجہ سے موسیٰ سے کہا، لنبی موسیٰ بعد ما ارہم اللہ من الآیات ما ارہم، اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی بڑی آیات دکھائی تھی اور ابھی سب کچھ دیکھ کے تباہی آ رہے تھے اور سمندر پھٹا سب۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دو جیسے ان کا خدا ہے۔ استغفر اللہ۔ ای اشرع لنا ان نتخذ اصناما آلہہ کما اتخذ ہؤلاء، یعنی آپ بھی ہمارے لیے کوئی نیا ماڈل کا اسلامی بت بنا دیجئے کہ ہم اس کی پوجا کریں جیسے یہ کرتے۔ قال لہم موسیٰ، تو موسیٰ نے ان سے فرمایا، انکم قوم تجہلون، کہ تم جو ہو ایک ایسی قوم ہو جو کہ جاہل ہو، جہالت اختیار کرتی ہو۔ وَأَيُّ جَهْلٍ أَعْظَمُ مِنْ جَهْلِ الْإِنسَانِ رَبَّهُ وَخَالِقَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُسَوِّيَ بِهِ غَيْرَهُ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جہل کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اپنے پالن ہار اور خالق کے ساتھ کسی اور کی برابری کی کوشش کرے۔ ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، جو کہ کسی بھی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہے۔ ولا موتا ولا حیا ولا نشورا، نہ موت حیات اور نہ پھر سے بعث بعد الموت۔ آیت نمبر 139۔ وقال ولهذا قال لهم موسى ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل وما كانوا لان دعاهم اياها باطل وهي باطله بنفسها والعمل باطل وغايته باطل۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کی جو دعا ہے، یعنی جو ان کی ڈیمانڈ ہے، یہ بھی باطل ہے، اپنے نفس میں اپنے آپ میں ان کا عمل بھی باطل ہے، اور جس چیز تک یہ پہنچنا چاہ رہے ہیں وہ بھی باطل ہے۔ آیت نمبر 140۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، پھر موسیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ڈھونڈوں یا چاہوں؟ ای اطلب لکم الہا غیر اللہ المألوہ الکامل فی ذاتی و صفاتی و افعالی، جو کہ اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں کامل ہے، تو اس کو چھوڑ کے کیسے کسی اور کو؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں تفضیل دی ہے تمام عالمین کے اوپر۔ فَيَقْتَضِي أَن تُقَابِلُ فَضْلَهُ وَتَفْضِيلِهِ بِالشُّكْرِ وَذَلِكَ بِإِفْرَادِ اللَّهِ وَحْدَهُ بِالْعِبَادَةِ وَالْكُفْرِ بِمَا يَأْتِيهِ مِن دُونِهِ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم اس کے فضل کو سب سے پہلے تو اکنالج کرو، اور جب اکنالج کر لو گے، اس کی معرفت حاصل کر لو گے، تو کیا ہوگا؟ قیام کرو اس کے شکر کا، اس نے جو تمہیں تفضیل دی ہے، یعنی اتنا بڑا مرتبہ کیا ہے، اچھا لگے گا پتھروں کے سامنے جھکتے ہوئے، تو اب تم کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو مفرد کر لو عبادت کے ساتھ، اور کفر کرو اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے۔ آیت نمبر 141۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ثُمَّ ذَكَرَهُمْ بِمَا امْتَنَّوْا بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے تھے ان میں سے۔ فقال وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، تو کیا ہوا؟ ای من فرعون وآلہ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہیں ایک بہت ہی گندا برا عذاب دیتے تھے۔ ای یوجہون الیکم من العذاب اسوا وهو انہم کانوا یقتلون ابناءکم، وہ دبا کے تمہارے بچے قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم وفی ذلکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہاری ای نگاہ من عذاب بلاء من ربکم عظیم، تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب تم ابھی اس سے نکلے ہو، سمندر سامنے پھٹا، موت سے بال بال بچے، اور تب بھی ایسے مطالبات کر رہے ہو۔ ای نعمت گلیلہ و منحت غزیلہ، یعنی یہ ایک واضح نعمت تھی اور
کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی تمہارے اوپر ایک بہت بڑی. او فی ذلک العذاب الصادق منهم لکم بلاء من ربکم علیکم عظیم فلما ذکرهم موسیٰ وعظهم انتهوا عن ذلک. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ سب چیزیں بتائیں تو کیا ہوا؟ وہ اس چیز سے رک گئے، فی الوقت باز آ گئے. پھر بعد میں جا کے موسیٰ علیہ السلام جب کچھ راتوں کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی وہ جو خواہش تھی نا بتوں کو دیکھ کے ان کے آ گئی تھی، وہ انہوں نے پوری کر لی سامری کے ذریعے. علی یدی سامری، آیت نمبر 142. وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور پھر ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، اپوائنٹمنٹ لیا. کس چیز کا؟ موسیٰ کو ہم نے اپوائنٹمنٹ دیا کس چیز کا؟ 30 لیلہ، 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے اس کو 10 سے مکمل کر دیا، یعنی کہ ٹوٹل 40. سمجھے؟ 40 کی نسبت سے، استغفر اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہاں سے بریلوی دلیل نکالتے ہیں کہ دیکھو 40 کا عدد بہت امپورٹنٹ ہے، لہٰذا 40واں کرنا چاہیے. جیسے تراویح سے وی تراویح ثابت ہو گئی. استغفر اللہ. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ موعد جو ہے نا عربی میں اپوائنٹمنٹ کو کہتے ہیں. عندی موعد عند الدکتور، کہ میرے پاس میرا ایک اپوائنٹمنٹ ہے ان دا ڈاکٹرس آفس. آیت نمبر 142. اچھا، ولما اتم اللہ نعمت علیم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی تو کیا کیا؟ بالنجاة من عدوہم، انہیں ان کے عدو سے نجات دے کے، وہ تمکینہم فی الارض، اور انہیں زمین میں تمکن دے کے. ارادہ تبارک و تعالیٰ ان یتم نعمت علیہم بانزال الکتاب، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو پوری طرح ان کے اوپر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا، اور کیا کرا کہ اب ان کے اوپر کتاب بھی، شریعت باقاعدہ نازل کر دی جائے. بانزال الکتاب الذی فیہ الاحکام الشرعیہ والعقائد المرضیہ، یعنی ایسے عقائد جن سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے احکام والی شریعت. فواعد موسیٰ 30 لیلہ، پھر موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کو وعدہ کیا. وتم بھی، پھر اس کو نے 10 اور ملا کے اس کو 40 کر دیا. فصارت 40 لیلہ لیستعد موسیٰ ویتہیہ لوعد اللہ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی تیاری کریں اور اللہ کے وعدے کے لیے تیار ہو جائیں. وَيَكُونُ لِنُزُولِهَا مَوْقِعٌ قَبِلَ لَدَيْهِمْ، اور یہ کہ اس کا نازل ہونا ان کے لیے بہت بڑا اوبیسلی. اور آج بھی آپ دیکھیں تورات کی روزانہ جو اوپننگ ہوتی ہے ان کی سینیگوگس اور کنیسوں میں، اٹ از اے ویری ہیوج تھنگ ان دیئر لائف. وَتَشُوقُ، اور اِلیٰ اِنزَالِهَا، اور ان کا اس کے لیے مزید شوق بڑھ جائے اس کے انزال کے لیے. اچھا، یہاں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے کمانڈمنٹس ریسیو کرنے کے لیے، اس کتاب کو ریسیو کرنے کے لیے ایک پریپریشن کرائی گئی، مجاہدہ، یعنی کہ شریعت کہ وہ یزکیہم، یعنی تزکیہ ضروری ہے. کچھ پل مفرد ہو کے بیٹھنا، جیسے ایک صورت میں آئے نا کہ تم لوگ 2 اور ایک فرادہ اور مثنا بیٹھ کر اللہ کے بارے میں سوچو اور اس کتاب کے بارے میں، تو آپ کو کچھ دیر الگ بیٹھنا پڑے گا. اسی لیے رات کی نماز صلاۃ اللیل کا انتظام کیا گیا، اور اس میں رسول اللہ لمبا قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت جو یکسوئی سارے شور بیک گراؤنڈ آپ دیکھو گے جانوروں کا، وہ بھی سب ذات اکثر سونے چلے جاتے ہیں سوائے چند کے، ایک ٹرانکولیٹی آ جاتی ہے. تو جو یکسوئی آپ کو رات کے وقت حاصل ہوتی ہے، روشنی نہیں ہوتی، کوئی اور ڈسٹربنسز نہیں ہوتی، وہ آپ کو مجاہدہ اور پھر اس کتاب سے وہ فوائد وہ آپ کو اسی وقت ملیں گے. جبکہ آپ ڈسٹریکشنز کے ساتھ اگر کوئی کتاب لوگے نہ آپ اس کے احکامات سمجھ پاؤ گے نہ وہ. تو یہ تورات کے انزال میں نے یہ بہت بڑا سبق ہے. ولما ذهب موسى الى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني اسرائيل من حرصه عليهم وشفقته، اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اللہ تعالیٰ سے جو اپوائنٹمنٹ تھا اس کے لیے گئے تو ہارون علیہ السلام کو وصیت کرتے انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے اوپر، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے بارے میں بہت زیادہ کیئر کرتے تھے اور ان کی شفقت تھی ان کے لیے، کہ میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں اس قوم میں،
ای کن خلیفتی فیہم وعمل فیہم بما کنت عمل، اور ان کے اندر تم ویسے ہی عمل کرنا جیسے میں عمل کرتا تو اصلی، اور ان کے امور کو صحیح کرنا، ای اتبع طریق اصلاح کو اختیار کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور سبیل المفسدین مفسدین کی سبیل کی پیروی نہ کرنا، وهم الذین یعملون بالمعاصی، اور وہ لوگ ہیں جو کہ معصیت کے اوپر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ کہ چند لوگ آپ کو پریشرائز کریں تو آپ شریعت بدل دو یا اس طرح کے کوئی کام کرو۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، آیت نمبر 143، پھر موسیٰ علیہ السلام جب ہماری میقات کے لیے آئے تو کیا ہوا؟ الذی وقتناہ لہ لانزال موسیٰ، جو ہم نے ان کے لیے مقرر کی تھی انزالی کتاب کے لیے، وکلمہ ربہ بما کلمہ، اور پھر ان کے رب نے ان سے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا کہ من وحی و امری و نہی، اپنی وحی کے ذریعے اور اپنے امور اور نہیں، تشوق الی رؤیت اللہ، تو اب جب انہوں نے اللہ کی آواز سنی جو اس کی شان کے لائق ہے، یا جو بھی انہوں نے سنا جس طرح، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا بھی شوق چڑھا، ونزعت نفسہ لذلک حبا لربی و اشتیاقا لرؤیتی، اور ان کے جو نفس ہے نا ان کو مجبور کر دیا اس کے اوپر، کیونکہ ان کو اپنے رب سے بہت زیادہ پیار تھا اور اشتیاق تھا ان کو دیکھنے کا۔ قال ربی ارینی انظر الیک، کہ ہے میرے پالنہار مجھے دکھائیے کہ میں ایک نظر آپ کی طرف ڈالوں۔ قال اللہ لن ترانی، اللہ نے ان سے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ای لن تقدر الآن علی رؤیتی، کہ تم ابھی مجھے نہیں دیکھ سکتے، فإن اللہ تبارک و تعالیٰ انشأ الخلق فی هذه الدار علی نشأۃ لا یقدرون بها، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مخلوق کو اس طرح بنایا ہے کہ ادھر ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ گو کہ ہم یہ مسئلہ پہلے بھی ڈسکس کر کے آئے ہیں، اور یہ شیخ نے خود لکھا تھا کہ ایون آخرت میں بھی جو رویت ہوگی وہ اس طرح کی نہیں ہوگی، کیونکہ ورنہ تو پھر خالق اور مخلوق کا ڈفرینس ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم اس کو پوری طرح ادراک کر لیں۔ تو نظر ایک الگ چیز ہے، ادراک مکمل کسی چیز کا ایک الگ چیز ہے۔ علی نشأۃ لا یقدرون بها ولا یثبتون لرؤیت اللہ وليس في هذا دلیل علی انهم لا يرون في الجنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جو ہے وہ جنت میں پراپت نہیں ہوگی، اور وہ ہم پیچھے ڈسکس کرائیں کہ وہ بھی جو ہوگی وہ ایک خاص جہت سے ہوگی، نہ کہ ادراک پورا کا پورا۔ فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجه الكريم، وأنه ينشأهم نشأة كاملة يقدرون ما على رؤية الله تعالى۔ وہ کہتے ہیں جبکہ قرآن کی بعض دیگر آیات اور احادیث جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل جنت جو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے رب کے پالنہار کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن جو ہے وہ نئے قوانین کے ساتھ پیدا کرے گا، جیسے قرآن میں آئے بھی ہے کہ پھر ہم اس کو زمین کو نئے سرے سے بنائیں گے، اور آسمانوں کو تو اوبیسلی اس کے اندر نئے قوانین ہوں گے، ہو سکتے ہیں پاورفل آئیز ہوں، وہ اس کے اندر اس لائٹ کو برداشت کرنے کی قابلیت ہو، یقدرون معہا علی رؤیت اللہ تعالی، علی رؤیت اللہ تعالی، ولہذا رتب اللہ الرؤیہ فی هذه الآیہ علی ثبوت الجبل۔ وہ کہتے ہیں یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو مرتب کیا اس آیت میں پہاڑ کی اس بات کے اوپر کہ اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو دین یو کین سی می، فقال مقنعا لموسیٰ فی عدم اجابت لرؤیتی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر اللہ نے جو جواب دیا وہ تاکہ ان کا بھی دل خوش ہو جائے کہ بھائی یہ نہیں کہ مطلقاً انکار کر دیا، بلکہ کہا کہ اگر اس پہاڑ نے تو پھر تم بھی، ان کی قناعت کرتے ہوئے۔ ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، لیکن یہ کہ تم جو ہے نا پہاڑ کی اور دیکھو، اگر وہ استقرار پکڑ گیا، قرار پکڑ گیا اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ماری صرف پہاڑ کے اوپر تو وہ دکا بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه اذا تجلى الله له فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل الاسم الغلیظ، جو کہ مضبوط تھا
جعلہ دکا، تو وہ بالکل دکن دکا ہو گیا. ای انحال مثل الرمل، بالکل مٹی کی طرح. انزعاجا من رؤیت اللہ وعدم ثبوتہ لہا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو بھی برداشت نہیں کر پایا اور ثابت قدم نہیں پائے. وخر موسیٰ حین رأى ما رأى، اور موسیٰ علیہ السلام بھی گر گئے جو انہوں نے دیکھا وہ دیکھا. صعقا ای مغشیا علی، صعق یعنی کہ بالکل غشی سی تاری ہو جانا، الٹے ہو گئے اندھے. فلما افاق، جب انہیں افاقہ ہوا، تبین له حینئذ، تو ان کے سامنے بات واضح ہوئی، انه اذا لم يثبت الجبل لرؤية اللہ تعالیٰ، کہ جب جبل، ایک پہاڑ ہار عبرانی میں کہتے ہیں پہاڑ کو ہار، تو وہ جب اللہ کی رؤیت کے سامنے ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور دیکھ نہیں سکتا، تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا. فموشے اولا اللہ یثبت لذلک، تو موسیٰ علیہ السلام کی تو آنکھ کی جھلی بہت کمزور ہے، پتھر سے بھی زیادہ، وہ کیسے برداشت کر سکتی. واستغفر ربہ، پھر انہوں نے استغفار کیا اپنے پالنہار سے. لما صدر من السورۃ، جو ان سے ایک سوال صادر ہوا، الذی لم یوافق موضعا ولذلک، جو کہ اس موضع کی موافقت نہیں رکھتا تھا. اور پھر انہوں نے کہا قال سبحانک، کہ اللہ آپ تو پاک ہے، تبت الیک، میں آپ کی اور توبہ کرتا ہوں. تنزیہا لک و تعظیما عما لا یلیق بجلالک، یعنی آپ ان سب چیزوں سے پاک ہیں، دور ہیں، اور میں تعظیم کرتا ہوں آپ کی، سبحانک کہہ کے، جو آپ کی شان کے لائق نہ ہو اور جو آپ کی جلال کے لائق نہ ہو. میں وہ تعظیم آپ کی کرتا ہوں اور جو آپ کے لائق نہ ہو اس کی نہیں. تو الیک من جمیع الذنوب، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں تمام تر گناہوں کی. وسوء الادب معک، اور جو برا ادب، سوء ادب ہوا ہے آپ کے ساتھ. وانا اول المؤمنین، I am first of the Muslims، مومنین. ای جدد علیہ السلام ایمانو کما کمل اللہ علیہ، یعنی ان کے اوپر جو ہے بڑی درود و سلامتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل کر دیا. مما کان یجهلوا قبل ذلك فلما منع الله من رؤيته بعد ما كان متشوقا الیہ آتاه خیرا کثیرا فقال، یعنی جو ان سے پہلے ایک لا علمی میں واقعہ صادر ہوا تھا اور اللہ نے پھر انہیں اپنی رؤیت سے منع کیا. اور یہ بھی صرف ان کے شوق و اشتیاق کی وجہ سے تھا. لیکن پھر اللہ نے کیا کرا، اللہ نے ان کا ریکارڈ کیا، جو انہوں نے فوراً توبہ کری نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کثیر دیا. پھر وہ ہم آگے انشاءاللہ کل آیات میں پڑھیں گے کہ اللہ نے کیا خیر کثیر دی، اور بعد میں بھی اللہ ان کے اوپر کرم کرتا رہا، پھر تورات بھی دی. اس سے ثابت ہوا کہ اگر بندہ گناہ کر لینا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ فوراً کرنے سے نا اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ بندہ فوراً غلطی مان لے. جیسے آدم علیہ السلام نے بھی مانی تھی، گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لینا، اللہ بھی فوراً معاف کر دیتا ہے. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام جائے تو اللہ نے معاف کر دیا، اور پھر اس طرح موسیٰ نے یہاں تو اللہ نے فوراً معاف کر دیا، اور پھر ان کو اپنے احسانات بتائے. تو اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اور آپ کو اور دیتا ہے. لیکن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ہاں، اب جو آپ کے لیے کیا بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس حساب سے دے گا. دوسری بات یہ کہ البتہ اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارے یہاں باقی جب تک موت کی کڑی جڑی ہوئی ہے، توبہ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ بھی غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ یہ ہے کہ بھائی غلطی سے ایک آدھ دو دفعہ گناہ ہو گیا، اب آپ لوٹ آؤ، توبہ کرو، سارے سدے ذرائع کرو. سدے ذرائع آپ کر نہیں رہے، لگے ہوئے ہو گناہوں میں، اور ہر بات کہہ دیتے ہو توبہ کر لوں گا. یہ بھی شیطانی ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنا چاہیے، پورا اوور آل مقدمہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.